اچھا اسی وجہ سے بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر سخاوت ایک تھی، سبحان اللہ، ہے نا، اور پھر یہ کہ آپ جبلت کے اعتبار سے اخلاق کریمانہ جو آپ کے تھے کہ آپ عطا کرنا سب کچھ، ذرا وہ بتائیے کہ کیا کیا خصائص ہیں آپ کے؟ بہت شکریہ۔ امہات المومنین کے درمیان کوئی رشک اور حسد کی کیفیت نہیں تھی، یہ آپ کا سب سے بڑا اخلاق تھا۔ الحمدللہ، بہت اچھی بات۔ اور اگر کوئی مسابقت تھی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے تھی۔ آہا کیا اچھی بات۔ اس کی ایک مثال حدیث پاک میں آتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک مرتبہ آپ کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عائشہ اور حفصہ آئی تھیں اور انہوں نے ایک ایسی بات کی ہے جس سے مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی بات ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ ہم دونوں صفیہ سے بہتر ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا، اس کے جواب میں حضرت صفیہ نے ان کو جواب نہیں دیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو خیال آیا آپ کے دل میں وہ پیش کیا۔ اچھا یہ بھی امت کے لیے سمجھانے کے لیے، میرا سارا تعلیم کے لیے، یہ یقیناً امت کی تعلیم کے لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے انہیں یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ میرے شوہر نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور میرے والد حضرت ہارون ہیں، کیونکہ آپ ان کے خاندان میں سے تھے، نسلی تعلق حضرت ہارون سے تھا، اور میرے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ ان کا اخلاق تھا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپس کے جو امہات المومنین کے تعلقات تھے وہ باہم شیر و شکر ہونے کے تعلقات تھے، بے شک، اور اس میں کسی قسم کے رشک اور حسد کی کوئی کیفیت نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، اور یہ سارا حضور کے اخلاق کریمانہ کا پرتو تھا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اسی طرح سخاوت کا ایک واقعہ آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ آپ چونکہ مدینہ طیبہ میں بھی پیدا ہوئیں، وہیں پرورش پائی، تو انصار عورتیں آپ کے حسن و جمال سے واقف تھیں، سبحان شعرا سنا ہوا تھا۔ لیکن جب آپ فتح خیبر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں داخل ہو کر امہات المومنین میں شامل ہو کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائیں، سبحان اللہ، تو انصار عورتیں آپ کی زیارت کے لیے، حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے اور ایک نئی دلہن سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں، بلکہ ازواج مطہرات بھی تشریف لائیں۔ ازواج مطہرات بھی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نقاب اوڑھ کے ان میں شامل ہو کے تشریف لے آئیں۔ سبحان۔ تو آپ کا اخلاق یہ تھا کہ جتنی عورتیں آئیں آپ نے سب کو تحائف دیے، اللہ اکبر، کچھ نہ کچھ ہدیہ، کچھ نہ کچھ تحفہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت خاتون جنت کے بارے میں جب پتہ چلا کہ یہ حضور کی بیٹی ہیں تو کانوں کی بالیاں اور اپنے زیورات اتار کر ان کو پیش کرتے۔ اچھا روایتوں میں آتا ہے بڑی قیمتی ترین بالیاں اور قیمتی ترین زیورات تھے جو خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں انہوں نے پیش کی۔ جی ہاں صحیح ہے۔ اور اس سے دیکھیں ایک اور چیز جو خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا آپ نظر فرمائیں، اور یہ بڑا خوبصورت ایک مطلب سمجھ لیجیے کہ موقع اس پہ کلام ہونا چاہیے کہ ان کو معلوم تھا کہ سرکار کی جگر گوشہ کون ہے، سرکار کن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو سب سے پہلے انہی سے پیار کا اظہار کیا۔ اور وہ زیورات بھی عام تو نہیں تھے نا، وہ ایک بہت بڑے یہود کے سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ اللہ۔ تو یہود میں دو بڑے عالم تھے تورات کے، ایک حجی بن اخطب جو کفر میں ہی مرا قتل ہوا، اور دوسرے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ جی دونوں تورات کے عالم تھے اور تورات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود تھا، لیکن حجی بن اخطب کو یہ توفیق نہ ملی کہ وہ اپنے نفس کی چالوں پر قابو پا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتا۔ حالانکہ قرآن میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہود آپ کی تشریف آوری سے پہلے آپ کے وسیلے سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے، جی آپ کے وسیلے سے فتح مانگتے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن جب ان کے پاس وہ جانی پہچانی ہستی تشریف لائی تو پھر اس کا انکار کر دیا۔ اللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام بھی اسی طرح تورات کے عالم، لیکن ان کو توفیق ملی۔ ٹھیک۔ اب حضرت صفیہ اسی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور باپ کی شدید اسلام دشمنی دیکھی، لیکن ان کا دل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مالا مال ہے۔ اچھا پہلے آپ کے دو نکاح تھے؟ جی ہاں پہلے دو نکاح۔ پہلا خامد جو تھا اس کے ساتھ تو ایسے آپ کا تعلق تھا جیسے آگ اور پانی کا ہوتا ہے، وہ بہت ہی شدت پسند تھا اور آپ بہت حلیم الطبع اور صاحب فراست، تو اس نے آپ کو طلاق دی۔ پھر دوسری جگہ کنانہ بن ابی الحقیق سے جب شادی ہوئی،
وہ قتل ہوا خیبر میں، خیبر میں جاننا قتل ہوا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے حرم پاک میں داخل کیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، اور یہ جو حکمت تھی یہ کوئی معمولی حکمت نہیں تھی۔ اللہ آپ اس پر غور فرمائیں گے جی کہ اس واقعے کے بعد یہود کبھی مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوئے۔ ہاں یہ تالیف قلب کا ذریعہ تھی۔ جی یہ ازواج مطہرات کی تعداد میں جو حکمتیں تھیں ان میں سے ایک سیاسی حکمت بھی تھی، کچھ تعلیمی حکمتیں تھیں، کچھ تشریعی حکمتیں تھیں، کچھ سماجی حکمتیں تھیں، اور یہ سیاسی حکمتیں تھیں کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک سردار کی بیٹی تھی، ٹھیک، اور حضرت صفیہ بھی ایک بہت بڑے سردار کی بیٹی تھی۔ ان کو حرم پاک میں داخل کرنا اصل میں تالیف قلب کے لیے تھا کہ ان کے قبیلے اسلام سے متاثر